اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے جو جج ٹرانسفر اور سینیورٹی کے متعلق کیس کی سماعت سپریم کورٹ میں ہوئی، ہم اس کے بارے میں بتائیں گے۔ پیر تک ملتوی ہو گئی ہے۔ اس کیس کا معاملہ کیا، اس کیس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ فیصلہ کیا آنا ہے، لیکن ہم نے فیصلہ کیا ان ججوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور ان ججوں کی بہادری کو سلام پیش کرنا۔ دیکھیے، اگر ہم جس طرح مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلے کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دیا تھا، فوجی عدالتوں کے کیس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا تھا، اب مجھے پتہ ہے کہ فیصلہ کیا آنا ہے، لیکن ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے ان ججوں کا ساتھ پاکستانی قوم نے کھڑا ہونا ہے اور ہم نے ان ججوں کے ساتھ آواز اٹھانی ہے۔ دیکھیے، یہ جج اگر چاہتے تو حکومت کے مطابق کام کرتے، نا انصاف کے لیے آواز اٹھاتے۔ ان 5 ججوں جو بہادر جج ہیں، جن میں جسٹس اسحاق خان، جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس رفعت خاتون جو ہے اور جسٹس بابر فاروق ستار جیسے بہادر جج اور طارق جیسے بہادر جج، اگر ہم ان کی آواز نہیں بنتے تو یہ جج کیا ہوتے؟ آج سپریم کورٹ میں 2 جج چلے جاتے اور آئینی بینچ میں حصہ بھی بن جاتے اور ایک چیف جسٹس بن جاتا اور ان کی عزت بھی ہوتی اور انہیں سب کچھ ان کو پیسے بھی ڈبل مل رہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم پاکستان قوم کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور پاکستان قوم کا مفاد اور پاکستان کے لوگوں کے ساتھ دیں گے، لیکن انہوں نے حکومت کے سامنے جھکنے سے انکار کیا۔ دیکھیں، سپریم کورٹ کا نون لیگ عسکری ٹاؤٹ بینچ جو جسٹس محمد علی مظہر کے جو سربراہی کر رہا ہے، وہ پتہ ہے جو اس کے ریمارکس آتے ہیں، جو اس کو کیوں، اسے پتہ ہے کہ اگر میں حکومت کے ساتھ نہ رہا تو مجھے یہ آئینی بینچ کا سربراہ یا مجھے سپریم کورٹ کا اگلا چیف جسٹس بننے کے چانس ہے۔ دیکھیے، اسے کیا پتہ کہ آج حکومت ہے، کل نہیں ہے۔ جو انٹرنیشنل رپورٹوں کے مطابق جو حکومت کی کارکردگی ہے اور جو بجٹ ہے، اس کے پاس پاکستان کے مزید حالات خراب ہوں گے اور معیشت پر زیادہ تر اثرات ہوں گے۔ ان جج کو پتہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی رہائی ہو جاتی ہے، عمران خان سڑکوں پر ہوں گے اور عوام سڑکوں پر، تو آئینی ترمیم ختم ہو سکتی ہے اور چیف جسٹس بننے کا اس کا پروگرام شیر افضل مروت جاری رہا یا بڑھ جائے گا، لیکن ان ججوں نے قانون و آئین کا ساتھ دیا۔ دیکھیے، میں ہمیشہ کہتا ہوں، جمال مندوخیل جیسا جج اگر سپریم کورٹ میں ہو تو انصاف کی ضرورت نہیں، اور پاکستان ایک وقت آئے گا کہ سپریم کورٹ سے انصاف کی۔ اسی طرح ایک کہاوت ہے کہ نون لیگ وکیل نہیں کرتی، صرف جج کرتی ہے۔ دیکھیے، آئینی اس کے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر عسکری ڈوگر جو آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمیں وکیلوں کی کوئی نہیں، ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ، انہیں پتہ ہے کہ جو ہمیں لے کر آئے، جب تک وہ ہمیں کہیں گے ہمیں دنیا کی کوئی طاقت، چاہے چیف جسٹس پاکستان ہو، چاہے جو نون لیگ عسکری ٹاؤٹ بینچ ہے، یہ بھی ہمیں نہیں ہٹا سکتا، کیونکہ ہم ان کے حکم سے آئے جو سپریم کورٹ کے ججوں کو لائے ہیں۔ تو ان ججوں نے اچھا فیصلہ کیا، ان کا یہ فیصلہ پوری تاریخ میں لکھا جائے گا۔ انہیں پتہ تھا جو لوگ لائے ہیں وہ ہمیں جب تک ہم کو چاہیں گے ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں رہیں گے اور اپنا ٹوٹیاں رہیں گے۔ اس کو پتہ تھا کہ یہ عمران خان کے کیسوں کو ڈیلے کرنے اور عمران خان کے کیسوں کو کرنے کے لیے تھا۔ عامر فاروق اکیلا رہ گیا تھا، دوسرے جج اس پر اڑ جاتے تھے، لیکن عامر فاروق کو سپریم کورٹ میں لے کر جانا تھا، اس لیے اس کو سپریم کورٹ میں لے گئے۔ اب اسلام آباد ہائی کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے جج ٹرانسفر لے کر آئے ہیں، لیکن اب سپریم کورٹ کا جو معاملہ ہے، مجھے 100% کیا 1000% چانس ہے کہ ان ججوں کے خلاف فیصلہ آئے گا، لیکن ہم نے ان ججوں کی آواز اٹھانی ہے تاکہ پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ بہادروں کے ساتھ پاکستانی قوم کھڑی تھی اور نہیں۔ کل ایک صاحب پریس کانفرنس کر رہا تھا جو کہہ رہا تھا کہ بھارت کی میڈیا آزاد نہیں اور پاکستان کی میڈیا آزاد ہے۔ تو سرکاری ملازم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں میڈیا تو آزاد کہتے ہیں کہ بھارت کے میڈیا جو بولتے سے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں پاکستان میں کوئی بولے تو اسے تو سیدھا لاپتہ کر دیجیے، اس کے بھائی اور اس کے خاندان کو
اغوا کر اسے نتائج بھگتنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ کیا پاکستانی قوم نہیں دیکھیے آج پاکستان قوم اگر ان بہادر ججوں کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی تو پھر پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا جج نہیں ہوگا۔ دیکھیے اسلام آباد بار کا جو غدار بکا ہے، بار کونسل کا صدر 1 کروڑ روپے کا، صرف 1 کروڑ روپے میں بک گیا۔ MS نیوز کی ناظرین مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل پر کل اتوار والے دن جب سماعت ہوگی تو پھر ان ججوں کی بہادری اور ان کے ججوں پر دیں گے۔ شکریہ۔